کی نیاز ادب کے ساتھ اور بہت پاکی صفائی کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کو کبھی بھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ میں بار بار یہ آپ لوگوں سے بتا کے جاتا ہوں کہ غوث پاک کی نظر آپ شروع کر دو، اگر آپ نہیں کرتے ہو تو آپ اس سال سے شروع کر دو، چاہے تھوڑا سا کھانا اور زردہ میٹھا ضرور بنانا چاہیے، تھوڑا سا بنا کر اپنے گھر میں شروع کرو اور انشاءاللہ آنے والے سال اس کو اور بڑھاؤ، تو آپ کو جو رزق کی تنگی یہ پریشانی دور ہوگی۔ دوسری ایک بات یہ یاد رکھو، دیکھو آدمی دنیا میں آیا ہے تو وہ دنیا کے معاملات سے بچے گا نہیں۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں جو ہے آزمائش دیتا ہوں مومن، اس سے مت گھبرایا کرو، آپ بیماری بھی آئے گی، آپ کے پاس موت بھی آئے گی، اس سے نہیں بچو گے، لیکن سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی انسان کی جیت یہ ہے کہ جو وقت بھی آئے اللہ تعالیٰ عزت و ایمان کے ساتھ اس وقت گزار دے، کہ آپ کا ایمان سلامت رہے، آپ کی عزت بھی رہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، انسان اس دنیا سے جائے گا تو صرف ایک ہی دولت لے کے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ وہ کون سی دولت ہے؟ ایمان کی۔ ساری دولتیں آدمی دنیا کی ٹینشن کر کے اپنے ساری بیوی بچوں کی وجہ سے اپنا سارا ایمان بھی خراب کر لیتا ہے دنیا کی دولت اکٹھا کرنے میں۔ اس نے مکان بنانا، دکان بنانا، جائیداد بنانا، بچوں کے مستقبل کے لیے سب کر رہا ہے، لیکن سب کرتے کرتے کیا ہے، آخر اس کو جاننا اوپر ہی ہے۔ 60 70 80 100 سال کتنے سال زندہ رہے گا؟ مرنا تو ہے، لے کے کیا گئے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ایمان کی دولت، ایمان جو ہے وہ یہی چیز بتاتا ہوں کہ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کا نام رکھا ہے ایمان۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا فِي الْمَوَدَّةِ الْقُرْبَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ کوئی اجر نہیں چاہیے، جو ایمان کی دولت اللہ ہمیں دے رہا ہے، جو اللہ نے نماز دی، جو قرآن دیا، جو اتنے بھی اللہ نے فرائض ہمیں پہ واجب کرے، جتنی بھی دولتیں دیں، جنت دے گا اللہ تعالیٰ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گمراہی سے نکالا، اندھیرے سے، اور ہمیں روشنی میں لایا، اس سب کے بدلے اللہ نے اپنے محبوب کی محبت مانگی۔ تو محبت رسول، آل رسول، یہ ایمان کی نشانی ہے، اس کو آپ اپنے دل میں بسائیں گے اور یہ دل میں لے کے جاؤ گے، یہی آپ کے لیے دولت ہوگی جو آپ کی قبر میں بھی روشنی کر دے گی اور قبر میں بھی جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ تو آپ نیازی ہونے کے بعد آپ بندتن سے محبت کرنے والے، غوث و خواجہ سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں، اور ان کا کرم بھی ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم نے بہت بڑے سلسلے کا دامن تھاما ہے۔ اللہ تعالیٰ، دیکھو آخرت جو ہوتی ہے سب سے بڑا سودا ہے۔ آپ دنیا میں ہر طرح کا کوشش کر لیں اور ہر طرح کا کرم کر لیتے ہیں لوگ، بڑی بڑی لائنیں لگ رہی ہیں، لوگوں کو فیض پہنچ گیا ہے، مندروں سے بھی ہو رہی ہے، سب جگہ سے ہو رہی ہے، کاروں کے انبار لگے ہیں، بنگلے، گھوڑے، گاڑی، لیکن جب 2-2.5 گز زمین کے نیچے جائے گا تو وہاں کس کی طاقت چلے گی؟ آپ مجھے بتاؤ، کسی کی نہیں طاقت چلے گی۔ وہ جگہ، وہاں پر پیر کی پیری مریدی کا کام وہیں پر ہی ہے۔ اب ایک ہی معنی رہ گیا، ایک زمانہ تھا پیر جو ہوتا تھا اس کا کام یہ تھا کہ اس کو اللہ تک پہنچانا بندے کو، یوں کہ مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، مرید ارادہ کرتا ہے اللہ کے پہنچنے کا تو وہ ایک ذریعہ تلاش کرتا ہے پیر کا۔ اب وہ اللہ کا نام لینے والے نہیں بچے اتنے، اب ہم کہیں کہ آپ کرو تو آپ ادھر دھیان نہیں دو گے، اور مرید بھی نہیں ہوگے تو کسی کا مرید نہیں ہوگا، کیا وہ گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اب صرف اتنی بات سمجھنے کی ہے کہ ہم مرید ہونے کے بعد اپنے ایمان کو بچا لیں، اور ہمیں اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے وہ ہم پیر کے وسیلے سے بچا لیتے ہیں۔ آپ کو پنجتن پاک کی محبت، اور جو غوث پاک ہیں، غریب نواز ہیں، ان کی نظر یہی ہے، جب آدمی کو کسی سے محبت تعلق ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے دل جان کو، اس لیے غوث پاک کی نظر ہے۔ اور غوث پاک مولا علی کی آل ہیں، حسنین کریمین کی آل ہیں، اور ایک بات یاد رکھو، جو مولا علی کو نہیں ماننے والا ہے اس کو نہ غوث پاک سے کچھ ملے گا، نہ خواجہ صاحب سے ملے گا، نہ کسی بزرگ ولی سے ملے گا، کسی سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ مولا کی دشمنی کرنے والے کے لیے حضور کی حدیث ہے، جو مولا کی دشمنی میں مرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں، جنت کی خوشبو 1000 میل تک جائے گی، جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ تو مولا کائنات کی محبت، دیکھو کیوں بتا رہے ہوں یہ باتیں کہ میں آج بہت گمراہی کا زمانہ ہے، ہمارے علم نہیں ہے، ہمیں جو بھی جیسے بات بتاتا ہے ہم چل دیتے ہیں۔ آج ہمارے
اندر کچھ ایسے لوگ گھسیا ہیں جو اپنے کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کون سنی ہیں، ہم پیروں کو بزرگوں کو ماننے والے، نیاز نظر کو ماننے والے ہیں۔ لیکن ہمیں انہیں سے ہوشیار رہنے کی بھی ضرورت ہے کہ آدمی اپنے میں بند گھس جاتا ہے نا، اپنا ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، پرایا دشمن معلوم ہے ہوشیار ہے لیکن اپنوں میں گھس کے آج یہ بہت تیزی سے پیر پسار رہے ہیں سنی کہہ کر، اور مولا کا جس نے دشمنی کری اور امام سے دشمنی رکھی، تمام اہل بیت سے دشمنی رکھی، آج اس کے نعرے لگوا رہے ہیں، اس کی جے جے کار کرا رہے ہیں، تو وہ سنی کہلا رہے ہیں اپنے آپ کو غریب پکڑی والے۔ تو ان سے بہت ضرورت ہے کہ آپ ان سے بچ کے رہو۔ صرف ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کو اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ نائب بنا کے بھیجا ہے۔ ہندوستان میں جو اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا خواجہ صاحب کو، تو کیسے بھیجا؟ ایسے بھیجا کہ آپ مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے اور وہاں طلب ہو گئی آپ کی، لوگوں کو حکم ہوا کہ معین الدین آئے ہوئے ہیں، ان کو ہمارے حجرے میں بھیجا جائے۔ تو خواجہ غریب نواز کو حضور نے اپنے حجرے میں بلوایا، وہاں حکم ہوا کہ آپ کو ہندوستان میں جانا ہے۔ تو جب ہندوستان کا پتہ نہیں معلوم تھا اس زمانے میں، تو کوئی سواریوں سادھن نہیں تھا، تو غریب نواز کو حضور نے ایسے بھیجا کہ ہر راستے پہ آپ راستہ دکھاتے چلے گئے۔ جیسے اپنی اولاد کو کہیں انسان بھیجتا ہے نا تو اس کی فکر ہوتی ہے بار بار کہ اب کہاں پہنچے، اب کہاں پہنچے، خیریت سے ہو نہیں۔ اسی صورت سے حضور نے اپنی آل کو، اپنے نائب کو بحفاظت ہندوستان بھیجا، اور غریب نواز نے ہندوستان میں آ کے کیا کہا؟ حسینی دین پھیلایا۔ آپ نے فرمایا کہ شاہت حسین بادشاہت حسین، حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں، حسین دین کی پناہ بھی ہیں۔ حسین دین بھی ہیں اور دین کو پناہ دینے والے، دین کی حفاظت کرنے والے بھی حسین ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا کہ سردار نہ داد در دست یزید، کہ سر دے دیا لیکن پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حقا قسم کھا کے غریب نواز کہہ رہے ہیں کہ بنا لا الہ حسین ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ حسین ہے۔ اگر حسین اپنی قربانی نہیں دیتے تو لوگ اللہ کے وجود سے انکار کر دیتے کہ اللہ ایک ہے اور رسول اس کے رسول ہیں، تو جتنے 1,24,000 نبی آئے ہیں وہ برحق ہیں۔ اگر آقا حسین اپنی شہادت نہیں دیتے تو آج نہ کوئی اللہ کو ماننے والا ہوتا، نہ کوئی رسول کو، نہ کوئی نبی کو ماننے والا ہوتا، سب ختم تھا۔ تو یہ کہہ کے آپ نے یہ دکھلا دیا کہ یہ دین حسین نے بچایا ہے، یہ دین حسین نے بچایا ہے، دین حسین کی محبت کرنے والوں سے زندہ رہے گا، حسین کے دامن تھامنے والوں سے رہے گا۔ کیونکہ یہ غریب نواز نے جو کہا وہ اپنی جانب سے نہیں کہا، بلکہ یہ حضور کے فرمان کو آپ نے ہم تک پہنچایا صاف کر کے۔ حضور نے فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ حضور جو دین لے کر آئے تھے اس دین کو بچانے والے حسین ہوں گے، لہذا حضور کے بعد جو حضور ہی کی شکل ہے حسین۔ یہ سکے کے دو پہلو ہیں، اب یہ دین حسین کے نام سے پہچانا جائے گا، حسین کے نام سے ہی دین اسلام کی پہچان ہوگی۔ وہ یہ آپ نے فرمایا کہ حسین میرے روح ہیں، میری جان ہے۔ حسین رسول سے جدا نہیں ہے، رسول حسین سے جدا نہیں ہے، لہذا حسین کا نام لینے والا، ان کو غم منانے والا صحیح معنوں میں مومن ہوگا۔ وہ ہندوستان کے اندر بادشاہت خواجہ غریب نواز کی ہے، اور صرف وہ لائے نہیں تھے بلکہ قیامت تک آپ کی بادشاہت جاری رہے گی۔ جو خواجہ صاحب کی عقیدے سے، ایمان سے ہٹے گا وہ اپنے آپ کو ہرگز مسلمان مومن نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ جو جس کی حکومت ہوتی ہے اسی قانون پہ چلنا پڑتا ہے، اس کے قانون سے آپ منہ پھیرو گے تو غدار کھلاؤ گے۔ اس لیے خواجہ صاحب کا عقیدہ کیا ہے کہ حسین جو ہے وہ دین اور دین کو پناہ دینے والے ہیں اور اللہ کی وحدانیت بچانے والے ہیں۔ ہم آقا امام کا محبت کرنے والے ہیں، ان کا غم منانے والے ہیں۔ ان کے دشمن کا جو طرف جاری کرتا ہے ہم بالکل اس کو صحیح نہیں مانتے۔ جس نے مولا کائنات کے دشمن، جس نے دشمنی میں گزاری، اس کو ہم بالکل برحق نہیں مانتے ہیں۔ وہ انسان ثابت دور گیا، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور مولا کائنات کو شہید کرا، اور 60 سال مولا کو جمعے کے دن ممبر پہ سے گالیاں پڑھواتا تھا، آپ سمجھ لو۔ آج یہ سنی کہہ کر اپنے آپ کو
وہ محلہ کے دشمن کا نعرہ لگواتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں. لہٰذا میں آپ کو یہی آپ کے ایمان کی حفاظت ہے. میں آپ کو آج بہت کھل کے یہ باتیں بتا رہا ہوں، کبھی نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کو ضرورت ہے